بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ بتانے لگا ہوں بہت ہی مجرب اور بہت ہی خوبصورت قسم کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، تو جو میں آج بتا رہا ہوں بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ عمل ایک خاص عمل ہے۔ یہ بھی محبت کے لیے ہے، حب کے لیے ہے، اور جائز محبت اور جائز خوب کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ناجائز نہیں استعمال کیا جاتا۔ اور جو جائز کو طریقے کے کار کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور فائدہ ہو بھی گا۔ اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے اندر، ذکر تو اللہ کا ہی ہے، جو بھی اسم ہو، جو بھی ذکر ہو، وہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اس میں فائدہ یہ نہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب یہ آپ کے سامنے میں جو وظائف بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ترتیب بھی بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ حب کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بھائی بہن کا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹی ماں کا مسئلہ ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حب میں یہ چیزیں بہت ساری آ جاتی ہیں، اور اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے محبت میں۔ یہ محبت کے لیے مجرب وظیفہ ہے۔ مختصر بات یہ کرتا ہوں کہ یہ محبت کے لیے اور جائز طریقے کے ساتھ جائز استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں ناجائز اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی اجازت دے رہا ہوں، مگر اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھا کر اس کو وظائف کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر ناجائز آپ استعمال کریں گے، اس کا کوئی نقصان ہوا تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ کہ وظائف کو جو میں بتا رہا ہوں یہ میرے مجربات میں سے ہیں، یہ میں وہ وظائف خاص وظیفے ہیں، اس سے علاوہ بھی بتا رہا ہوں۔ اس کی ترتیب جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جتنی بھی وظائف کی ترتیب ہے، یہ میرے وہ چیزیں ہیں جو میں نے آزمائی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ان وظائف کو اچھے طریقے سے خاص کر کے کرنا۔ طریقہ کار کیا ہے وظائف کا؟ سب سے پہلے کہ وظیفہ کرنے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ رات کا ہوتا ہے۔ رات کو کس ٹائم کرنا چاہیے؟ عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہیے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہن کر، باوضو ہو کر، اور خوشبو لگا کر، ٹھیک ہے، خوشبو لگانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، ٹھیک ہے، وہاں کچھ تسبیحات وغیرہ کر لیں، استغفار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ یہ چیز ایک معمول کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ المانع یہ جو وظیفہ ہے یہ محبت کے لیے ہے، اور محبت کے لیے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر سے، صبح صادق سے پہلے کرنا ہے، ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ٹائم رکھ لیں، وہ بھی بہتر ہے، بہت اچھا۔ اس میں کیا ہے کہ خاص ہو جائے گا، اور اس کے لیے اس کا کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس وظیفے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف نماز والا پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر یا مانع، المانع پڑھ سکتے ہیں، یا بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 786۔ جو آپ کا جائز مقصد ہے اس کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے۔ تصور میں رکھنے کے بعد پھر اس کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ وہیں بیٹھے رہیں، تصور میں بیٹھ کے، تھوڑی آنکھیں بند کر کے، اور جو جائز مقاصد ہیں، جائز محبت کے لیے جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ تصور میں رکھیں، اور پڑھنے کے وظیفہ پڑھنے کے دوران بھی جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا وہ اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کا آپ کو پورا فائدہ ہوگا، اور اس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جائز مقصد جو ہے وہ آپ کا پورا ہوگا۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وظائف، ذکر، اذکار جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اور اس میں اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی رضا بھی شامل ہو جائے اور اس میں زیادہ فائدہ ہو۔
تو یہ ایک میری ترتیب ہے، میں کافی ٹائم سے یہ چیزیں بتا رہا ہوں، تو اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وظائف کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔